الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے نیا تعلیمی سال۔ محترم بھائیوں، ہم نئے تعلیمی سال کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ طلباء و طالبات نئے جوش و خروش کے ساتھ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہیں۔ عقل و فہم کے نفع بخش علوم اور بلند و بالا آداب سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں، جو انہیں اونچے اونچے مرتبوں اور درجات پر فائز کر سکیں۔ کامیابی اور کامرانی کا راز محنت، جد و جہد اور اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ دین اسلام بھلائی کے لیے پوری کوشش اور محنت کرنے کا نام ہے۔ یہ سستی اور کاہلی کا دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یعنی اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بھلائی حاصل کرنے کے لیے طلباء، والدین اور معلمین کا بھرپور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے، تاکہ تعلیمی اور تربیتی امور میں کامیابی حاصل کر سکیں اور ان کا بہتر نتیجہ نکل سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو۔ یاد رکھیں، چند ضروری باتوں سے یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی طلبہ کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل طور پر بچوں کی تعلیم کی نگرانی کرتے رہیں۔ انہیں جس شفقت، محبت، نگرانی اور رہنمائی کی ضرورت ہو اس سے غفلت نہ برتیں۔ ان کے سامنے آپسی اختلافات سے بچیں، کیونکہ اولاد کی علمی اور اخلاقی ترقی کے لیے خاندانی اطمینان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داریوں میں داخل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیت، یعنی اللہ تعالی ہر نگراں سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے نگرانی کی تھی یا نہیں، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد کے لیے بھلائی اور تقوی کی دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ معلم کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بنائے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، طلباء کو نفع بخش علوم سکھائے، انہیں اچھے اخلاق کا عادی بنائے اور نفع بخش علوم سکھانے کے لیے محنت کرتا رہے، کیونکہ تعلیم کا مقام بہت بلند ہے اور نیت کو درست رکھنے والے کے لیے یہ عظیم عبادت ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے یہاں تک کہ اپنے سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ساری کوششوں کا نشانہ طالب علم ہی ہے۔ یہیں سے طالب علم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان کوششوں کو کامیاب بنائے۔ یہ کوششیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب طالب علم یہ سمجھے کہ نفع بخش علوم کا سیکھنا اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا بہت اہم ہے۔
اسی طرح فائدہ مند پیشوں کو سیکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب کہا ہے، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہیر اللیالی ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، یعنی کوشش کے مطابق آدمی بلندیاں پاتا ہے، اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ جو بغیر محنت کے بلندی حاصل کرنا چاہے گا وہ محال یعنی ناممکن چیز کے حاصل کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دے گا۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ خوب محنت سے پڑھے، مدرسین جو کچھ سکھائیں انہیں غور سے سنیں، اور جو کچھ سیکھے اسے دہراتا جائے، بھرپور کوشش کرتا جائے، خاص طور پر امتحان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے زمانے میں کھیل کود اور تفریح کے اوقات میں کمی کرے، برے دوستوں کی صحبت سے بچے جو اسے برائی اور فساد کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کر دوستی کرنی چاہیے۔ طالب علم کو اپنا وقت غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسے بالکل ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اپنا وقت ایسے کام میں لگانا چاہیے جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے فائدے مند ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک، یعنی پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے مالداری کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے اور انہیں دنیا و آخرت میں توفیق، کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔